اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لبیک اسلامک چینل میں میری طرف سے اپنے سارے ویورز اور لسنرز کے لیے ڈھیروں دعائیں اور سلام۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فضل سے، رحمت سے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل تندرست ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ آج کا دن تو ہے نا، جمعرات کا بھی ہے اور چاند کی بھی آج 13 ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے، میرے جاننے والے میں، عزیزوں میں تو بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ رکھے ہوں گے، اور بھی ماشاءاللہ میرے نبی کی امت بھری پڑی ہے۔ اب تو لوگ اسلام کی طرف جا رہے ہیں، اب جانا ہے کیونکہ دنیا اینڈ کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ نے ہدایت تو دینی ہے نا ہم سب۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو درود شریف سے شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد جو ہے وہ کامیاب ہو اور ان کو عزت ملے، یعنی کہ وہ ایسے کام نہ کریں جن سے وہ ذلیل ہو یا ان کے ماں باپ ذلیل ہوں، تو یہ درود شریف پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا العالمین حبیبی کا محمد و آلہ صلاۃً انت لہا اہل و بارک وسلم کذالک۔ یہ پہلے بھی میں ایک دفعہ بتا چکی ہوں کہ یہ پڑھا کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے۔ دیکھیں ہم سب انسان ہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں عیب سے پاک ہوں، میں غلطیوں سے پاک ہوں، تو صرف اللہ ہی پاک ہے اور اس کے رسول پاک ہیں جن کو فرشتے حفاظت پہ لگے ہوئے تھے۔ چھوٹی موٹی کوتاہی ان سے بھی ہوتی تھی تو پھر وہ جھٹ معافی مانگتے تھے۔ تو ہم تو، ہمارے ساتھ تو نفس لگا ہوا ہے نا، ہم تو ہے ہی گناہ گار۔ ہم کہیں ہم بالکل ٹھیک ہے تو وہ تو پھر جھوٹ ہو گیا نا۔ تو یہ پڑھا کریں، اپنے لیے بھی فائدہ ہوگا ہمیں، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، بچوں کے بچوں کے لیے بھی، عزیزوں کے لیے بھی۔ تو یہ اس طرح پڑھنا ہے۔ کوئی شخص بعد نماز فجر اور مغرب 71 ٹائم 71 بار اور دیگر نمازوں کے بعد 7 مرتبہ پابندی سے پڑھا کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کو اور اس کی اولاد کو معاشرے میں باعزت مقام حاصل ہوگا۔ آپ یہ پڑھ کے دیکھیں، اگر ایسا نہ ہو، اولاد فرض کرو برائیوں میں نکل گئی ہوئی ہے، اللہ ان کو واپس کر دے گا، کوئی بات نہیں، گناہ تو، غلطیاں تو ہوتی ہیں نا، پھر وہ واپس آ جائے۔ تو اگر صبح کا بھولا شام کو گھر میں آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، کوئی بات نہیں، وہ انسانی کوتاہیاں ہیں۔ کسی کا باپ، کسی کی بیوی، کسی کے بچے، کسی کے ماں باپ، کوئی غلطی کوتاہی تو کرتے رہتا ہے نا انسان۔ تو یہ دیکھیں بہت قیمتی درود شریف ہے، اس کو عادت بنا لیں، یاد ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سید العالمین حبیبی کا محمد و آلہ صلاۃً انت لہا اہل و بارک وسلم کذالک۔ اب یہ تو آپ کو میں اس کی پکچر بھی انشاءاللہ بھیج دوں گی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے 80 سال کے گناہ اور 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، تو ہمیں پڑھنا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو جمعہ کے دن 80 بار مجھ پر درود پڑے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کس طرح درود پڑے؟ تو آپ نے یہ بھی ایک اور درود بھی بتایا، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ کیونکہ کل جمعہ آ رہا ہے اس لیے میں یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ پڑھا کریں۔ ویسے تو آپ سب میرے سے زیادہ ہی عقل مند ہیں، قسم سے کوئی بیوقوف ہوں تو میں ہی ہوں، لیکن اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ مجھے دو چار باتیں پتہ ہیں بتا سکوں تو بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مجھے تو کوئی ایک بات بھی پتہ چلے تو میں فوراً اپنی ڈائری پہ نوٹ کرتی ہوں کہ یہ رہ نہ جائے، کبھی 2 دن نہ پڑھو تو ذہن سے نکل جاتی ہے۔ جو سب سے افضل درود ہے، یہ تو ہمیں ویسے ہی اپنا کام شروع کرنے سے، پڑھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یہ تو سب سے افضل ترین ہے۔
جتنے دنیا میں کام ہیں ان سب سے افضل ہے کہ جو کوئی یہ پڑھتا ہے، اب جو اللہ جل شانہ سے ایسی دعا مانگے جو اس نے سب سے افضل ہو، جو کسی نے اب تک نہ مانگی ہو، تو وہ یہ دعا ہے: اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یہ درود شریف پڑھا کریں، میں آپ کو ان کی کاپیاں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ضرور سینڈ کروں گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جنہوں نے میرا فیس بک پہ اللہم لبیک نسرین افتخار چینل میں انہوں نے لائک کیا ہے نا، تو میں اس میں بھی کاغذ کل سے بھیجنے شروع کیے ہوئے ہیں، میں اس میں بھی بھیج رہی ہوں۔ اس میں نے کل بھیج کے دیکھے ہیں کہ وہ بڑے صاف ستھرے طریقے سے چلے گئے تھے۔ اٹ مینس کہ ہم بھیج سکتے ہیں، اور جو ہمارے ذکر گروپ والے ہیں ان کو بھی، کیونکہ یہ یوٹیوب پہ پورا نہیں آتا، اس میں درمیان میں وہ اسٹرائپس آ جاتا ہے لکھے ہوئے کا، تو وہ پھر نہیں صحیح سمجھ آتا۔ چلے اب میں اس وعدے کی طرف جاتی ہوں جو کل میں نے آپ سے کیا تھا کہ میں آپ کو ایک دو دعائیں ایسی بتاؤں گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے کہ آپ کی دعا کیسے پوری ہوگی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے کہ ابلیس آیا۔ تب آپ نے فرمایا: اے بدبخت، کہاں سے آئے؟ ابلیس نے کہا: یا رسول اللہ، میں بدبخت نہیں ہوں، اس واسطے کہ دعا مجھ کو یاد ہے، ایک اس کے سبب میں جنت میں جاؤں گا۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متحیر رہے، پریشان ہو گئے کہ ہیں تو پھر یہ اتنا کچھ کر کے بھی یہ جنت میں جائے گا، یہ کیسے جائے گا جب اللہ نے کہا نہیں جائے گا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا: یا رسول اللہ، یہ بدبخت سچ کہتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی اور پڑھے تو اس کے کام تو ہو جائیں گے اور جنت بھی مل جائے گی، کام بھی ہو جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ یہ بدبخت کہتا تو سچ ہے، لیکن مرنے سے پہلے 40 برس یہ دعا بھول جائے گا۔ اب آپ سن لیجئے کہ جو کوئی اس دعا کو درست اعتقاد سے پڑھے، بے شک وہ جنت میں بھی جائے گا اور اس کی ہر دعا بھی قبول ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے۔ تو یہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا الہ البشری و یا عظیم الخطری و یا واسع المغفرتی و یا عزیز المنی و یا مالک یوم الدین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ بھی آپ کو اس کی پکچر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 600 برس کی نماز قبول ہوتی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 700 برس کی نماز قبول ہوتی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا 1000 برس کی نماز قضا ہوئی بھی قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کی اتنی عمر کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز تمہارے آباء و اجداد کی اور خویش و اقربا کی سب کی قبول ہوتی ہے۔ سوچیں کہ اگر ہم تھوڑی سی یہ دعا پڑھ لیا کریں تو ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے والدین، ددحال ددحال سسرال، ہمارے بچے، بچوں کے بچے، ان کی بھی معافیاں ان کو مل جائیں، تو یار ان کے لیے معافیوں کی تو بہت ہی ضرورت ہے۔ وہ اب ان میں وہ تربیت تو ہم کر نہیں سکے نا۔ صبح کی نماز، وہ سوتے ہی صبح ہے، نمازوں کے وقت سو جاتے ہیں، شاید بہت ہی کم بچے ہیں جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اور بڑے چھوڑ دیتے ہیں تو بچوں نے کیا پڑھنی ہے۔ تو یہ سبق یہ ہے: الحمدللہ علی کل نعمائہ، الحمدللہ علی کل آلائہ، الحمدللہ قبل کل حال، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ دعا ہے، اس کی بھی آپ کو پکچر آ جائے گی، ذکر گروپ والوں کو مل جائے گی، جو کٹی پارٹی والے گروپ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی مل جائے گی، اور جو فیس بک پہ لائک کرنے والے ہیں ان کو بھی مل جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم یوٹیوب پہ ڈالیں ہی نہ، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو پوری نظر نہیں آ رہی۔ اگر ان میں سے کوئی لینے کا انٹرسٹڈ ہوگا
تو وہ کانٹیکٹ تو کر سکتا ہے نا، جب میں نے اپنا نمبر بتایا ہوا ہے کہ میرا نمبر ہے 0321533366، وہ میسج کر سکتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، آپ مجھے یا ذکر گروپ میں ایڈ کر لیں یا مجھے اس نمبر پہ، کیونکہ میرے لیے ایک ایک کے لیے بھیجنا ذرا مشکل ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بھیج دوں کچھ ایسے عزیز رشتہ دار، کوئی ایسے بہن بھائی، فرینڈ، ہمسائے، بہت جن کے ساتھ تعلقات ہیں، کوئی بات نہیں، میں کسی غیر کو بھی دے دوں تو یہ تو فی سبیل اللہ کام ہے، لیکن اگر ایک گروپ کی شکل ہو جائے نا تو ایک دفعہ میں سب کو مل جائے، یہ مجھے فائدہ ہو۔ اللہ جل شانو کے لفظ پہ غور کریں تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس دنیا میں بھی اگر کوئی آپ سے سچی محبت کرتا ہے اور آپ کو نہیں چھوڑتا، آپ اسے چھوڑ کر کہیں چلے جاتے ہیں، وہ رب پھر بھی آپ کے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے، چاہے یہ محبت کسی بھی رشتے میں ہو۔ جیسے ماں کی مثال لیں، وہ اپنی اولاد کو کبھی دل سے نہیں نکالتی، بھلے اولاد کچھ بھی کرے، وہ ہر حال میں بچوں سے محبت ہی کرتی ہے۔ تو اللہ پاک جو انسانوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص کسی سے نہ کر سکے، تو وہ ہمیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہر بار انسان ہی اللہ پاک کو چھوڑتا ہے اور ہر بار نقصان اٹھاتا ہے، اپنے محور سے دور ہو کر بھی کبھی نفع میں کوئی رہ سکتا ہے؟ اگر ہم اپنے قریبی رشتے جو ہمیں نبھانے چاہیے ان سے دور ہو جائیں چالاکی سمجھ کے، تو کیا ہمیں فائدہ ہوتا ہے؟ بعد میں ہم پچھتاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، دونوں سائڈوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کسی بھی رشتے کو چھوڑ لیں، بہن بھائی کو چھوڑ کے دیکھ لیں، ماں باپ کو چھوڑ کے دیکھ لیں، سسرال کو چھوڑ کے دیکھ لیں، میکے کو چھوڑ کے دیکھ لیں، ہمسایوں کو چھوڑ کے دیکھ لیں، تعلق داروں کو، کولیگز کو، کلاس فیلوز کو، ہمیں کبھی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ ہر بار انسان کبھی دنیا کی محبت میں کھو کر، کبھی اپنے ہی نفس کی محبت میں کھو کر، کبھی مرتبے کی محبت میں کھو کر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ محبت ایک وقت میں صرف ایک سے ہی کی جا سکتی ہے، اس میں دو کا تو کوئی تصور ہی ممکن نہیں، اور یہ مقام پہلا، محبت میں سب سے پہلا مقام صرف اللہ کا ہے، اور وہی اس لائق ہے، ورنہ ہماری روح کو کبھی بھی چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ذکر میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کر رہا تھا کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کتیا اور بکری دیکھی ہے؟ وہ شخص بولا ہاں۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، کتیا اور بکری میں سے زیادہ بچے کون دیتا ہے؟ وہ بولا کتیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے؟ وہ بولا بکریاں۔ صرف ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں حالانکہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں مگر پھر بھی کم نہیں ہوتی، تو کیا یہ برکت نہیں ہے؟ اسی کا نام تو برکت ہے۔ پھر وہ شخص بولا، ایسا کیوں ہے کہ بکریوں میں برکت ہے اور کتوں میں نہیں؟ آپ نے فرمایا، بکریاں رات ہوتے ہی سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، اور یہی نزول رحمت کا وقت ہے، لہٰذا ان میں برکت ہوتی ہے۔ کتے رات بھر بھونکتے ہیں، پھر فجر کے وقت قریب سو جاتے ہیں، لہٰذا وہ رحمت اور برکت سے محروم ہیں، ان میں برکت نہیں، اس لیے ان کے ریوڑ بھی نظر نہیں آتے۔ بس یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا، پوری رات جاگتے ہیں، فجر کی اذانیں ہونے والی ہیں، بچے بھی سو گئے، بڑے بھی سو گئے، برکت کہاں سے آئے؟ جب فرشتہ آتا ہے رزق والا، وہ دیکھتا ہے پڑھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، رزق واپس چلا جاتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے 50 گھر میں رہ رہے ہیں، ایک پڑھ رہا ہے تو ایک کا رزق آتا ہے، ایک کو 50 کیسے کھائے؟ تو برکت کہاں سے آئے؟ پھر ہم گلہ اللہ کو دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اسلام کو دیتے ہیں، غلطیاں ہماری اپنی ہیں۔ تو یہ ہمارا غور و فکر کا مقام ہے، ہم اپنی راتوں کو فضولیات میں گزارتے ہیں اور وقت نزول رحمت سو جاتے ہیں، اسی وجہ سے آج نہ تو ہمارے مال میں برکت ہے، نہ ہی ہماری اولاد میں برکت ہے، نہ ہی کسی دوسری چیز میں برکت ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے میری جان، یہ ہم سب لوگوں کے لیے، میرے سمیت، فکر کی بات ہے۔ ہم اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تم جلدی سو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں کہہ سکتے کہ جلدی سو جائے،
ہم اپنی بہو کو نہیں کہہ سکتے کہ جلدی سو جاؤ، وہ کہیں گے، بیٹی بھی کہے گی بہو دخل دیتے، ہم اپنے بیٹوں کو نہیں کہہ سکتے جلدی سو جاؤ۔ میاں بیوی کو کہے جلدی سو جاؤ، وہ لڑ پڑے، بیوی میاں کو کہے سو جاؤ، اب سارا سسٹم بند کر کے وہ دوسرے کمرے میں جا کے جاگتا رہے۔ بچے اپنی گیموں پہ ساری رات لگے رہے ہیں، اللہ جانے وہ کیا کرتے رہتے ہیں، کیوں جاگتے ہیں راتوں میں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم سے، والدین سے، ان سب کا حساب ہوگا۔ اللہ میری دعا سن لے، ہمارے بچوں کو عشاء کی نماز پڑھنے کی عادت ڈال اور پھر سو جائیں۔ ہمارے بچوں کو فجر پڑھنے کی عادت ڈال اور وہ اٹھ جائیں۔ تہجد کہتے ہیں ایک فرشتہ آوازیں دیتا ہے، اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ۔ تہجد سے پہلے وہ کہتا ہے اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، مومنو اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، مومنو اٹھ جاؤ۔ جب وہ نہیں اٹھتے نا، فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ آوازیں دیتا ہے، غافلو اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، غافلو اٹھ جاؤ۔ یہ فجر پڑھنے والوں کو فرشتہ غافلو کہتا ہے، تہجد پڑھنے والوں کو مومنو کہتا ہے۔ اب وہ غافلو جو ہے نا، غافلو پھر بھی سوئے ہوئے ہیں، غافل تو پھر بھی نہیں اٹھے، وہ تو پھر بھی سوئے پڑے ہیں، کیا ان کا حل ہو؟ یہ مشکلات ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے صبح کو حاضری لگوائیں، کوشش کریں ہم تہجد میں اٹھیں۔ تہجد میں اگر ہم رہ گئے، غافلوں میں ہی آ گئے، تو چلو فجر تو پڑھے اور اس کے بعد جاگیں اشراق تک۔ ایسے لوگ ہی آگے بڑھنے والوں میں سے ہوں گے، بازی لینے والوں میں سے ہوں گے، اور باقی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، یا نہ ہمارے پاس کوئی ڈیزائنر گوچی، ایلوی، وساچی، فلانی چیزیں ہوں گی، پراڈا، فلانا، ہرمیز، یہ ادھر ہی رہ جائیں گے۔ اس وقت اعمال ہوں گے، ہم نے کیا کیا، اور ہمیں چھتر پڑ رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنے اولاد کو، میں جوتے نہیں کہہ رہی، اس لیے چھتر کہہ رہی ہوں کہ یہ ہم بھی تو اس غلطی میں شامل ہیں، میں بھی تو شامل ہوں۔ وہ اپنے بچوں کو پیار محبت لاڈ میں کچھ نہ کہہ کے بچے خراب کر لیے، اور بہن بھائی ایک دوسرے کو کچھ نہیں روکتے، اس کی مرضی، اس کی مرضی۔ مرضی کیا ہوتی ہے؟ مرضی اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی، مرضی تو یہ مرضی ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے دیکھو۔ دیکھا تو ایک بہت بڑے سمندر میں ایک درخت پر ایک چڑیا اپنے منہ میں مٹی لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے فرمایا، سمندر میری رحمت ہے، اور یہ درخت دنیا، اور یہ چڑیا انسان، اور اس کے منہ میں تھوڑی سی جو مٹی ہے نا، وہ اس کے تھوڑے سے گناہ ہیں۔ اگر یہ اپنا منہ کھول کے مٹی پانی میں گرا دے تو میری رحمت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو کیوں نہ انسان توبہ کرے اور میں معاف نہ کروں، تو پھر بات ہے نا، میں تو ان کو معاف کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے انسان تو نادان ہے۔ تو غلطیوں سے کوئی شخص خالی نہیں۔ میں کہوں میں نہیں کرتی، وہ کہے میں نہیں کرتا، سب کرتے ہیں، کوئی بڑی غلطی، کوئی چھوٹی غلطی، کوئی درمیانی غلطی، بس اس کی معافی مانگتے رہیں، اللہ کے پاس حاضری لگواتے رہیں۔ اور یہ اگر آج کا روزہ کسی نے نہیں رکھا تو چلیں کوئی بات نہیں، کل اور پرسوں کا کوشش کریں کہ رکھ لیں، کیونکہ چاند کی کل 14 ہے، 15 ہے، اس میں حضور پاک رکھتے تھے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا تھا۔ اور یہ جو بیماریاں کم وقت پھیل گئی ہیں، کینسر اور شوگر اور ہارٹ اٹیک اور اللہ جانے کیا کیا، یہ روزے ان کا علاج بھی ہیں۔ اور باخدا یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں منع ہے کہ ہم مغرب کے بعد کھانا کھانا، کیوں منع ہے؟ تاکہ ہمارا سٹمک خالی ہو اور اللہ کے حکم سے اس کی صفائی ستھرائی دھلائی ہو، جس طرح روزے سے ہوتی ہے۔ اگر ہم ساری رات جاگ رہے ہیں، اٹھ کے فریج کھول کے برگر چڑھا رہے ہیں، کبھی پیزا چڑھا رہے ہیں، کبھی باہر آرڈر والے آ رہے ہیں، تو یار پھر بیماریاں ہی ہونی ہیں نا، پھر ہاسپٹل ہی بھرنے ہیں۔ میری جان، کوئی میری بات کا برا نہ منائے، میں بھی آپ لوگوں میں سے ہوں، میں آپ لوگوں سے یا میرا خاندان الگ نہیں ہے، میں ہم سب کے متعلق کہہ رہی ہوں۔ تو دعا کریں کہ ہمارے نبی کی ساری امت سدھر جائے۔ ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، گناہ زیادہ ہے،
کوتاہیاں زیادہ ہیں، معافیاں زیادہ ہیں، کوئی پتہ نہیں اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرے، اور ایک دفعہ پھر دعا کریں کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے، نیک صالح فرما بردار، کامیاب و کامران ہونے والی اور والدین کا سر فخر سے بلند کرنے والی اولاد عطا فرمائے۔ بے گھروں کو اللہ پاک بہترین ان کے شوق کا گھر دے جو ان کے لیے مبارک ہو، جن کے پاس روزگار نہیں اللہ ان کے روزگار میں برکت دے، جو مقروض ہیں اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ان کے قرض اتارنے کا بندوبست کر دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہرۃ الرجال۔ اس کو جمعہ کے دن تو 70 دفعہ عصر کے بعد پڑھنا چاہیے، تو عام دنوں میں کم از کم ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اس میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں، کاہلی بھی جائے، سستی بھی جائے، قرض بھی جائے، مرض بھی جائے، محتاجی بھی نہ آئے، حلال بھی آئے، حرام نہ آئے، ساری مکمل دعا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے لیے بھی، میرے بچوں کے لیے بھی، ان کے بچوں کے لیے بھی اپنے دعاؤں میں آپ دعا کر دیا کریں، کیونکہ دوسرے کی دعا دوسرے کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسروں کو اپنے لیے دعا کرنے کا کہتے رہا کرو، میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ اس کی دعا جلدی قبول، آپ ان کے لیے کریں، وہ آپ کے لیے کریں، اپنے لیے خود بھی کریں۔ تو میری دعا ہے اللہم اغفر، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میرے نبی کی پوری امت کی مغفرت کر، پوری امت پہ رحم کر، تیرے سوا کون ہے جو ان کی بگڑیاں بنا سکتا ہے، ان کی دعائیں سن سکتا ہے؟ ایک میرے رب تو ہی تو ہے جو قریب ہو کے سنتا ہے، جو ہماری بہت برائیوں کے باوجود بہت دیر سے ناراض ہوتا ہے، اور جو ہی معافی مانگتے جھٹ مان جاتا ہے، معاف کر۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم تم سے معافی مانگتے رہیں، اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت، ہماری اولادوں میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، وآتینا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وارزقنا وارضی عنا۔ اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتہ، واستہداک فہدیتہ، واستنصرک فنصرتہ۔ اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک واسبغ علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی وارحمنی وعافنی۔ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ اللہ یہ سب تعریفیں تیرے لیے، سب تجھ سے مانگ رہے ہیں، میں اپنی پوری امت کے لیے، اپنے نبی کی کے لیے تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو سب پہ رحم کر۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو میری آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ کے بہت قیمتی ٹائم میں کچھ ٹائم ہو تو آپ سبسکرائب کر دیں، تاکہ یہ ایپیسوڈ آپ کے پاس آ جایا کرے اور آپ کچھ لوگوں کو سینڈ کر کے صدقہ جاریہ حاصل کر سکا کریں۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو، بچوں کو، مال کو، جان کو رحمتوں اور نعمتوں کے ساتھ ڈھانپ دے، اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اور میری کو بھی۔ خدا حافظ۔